محترم علامہ الیاس ستار آپ کے سامنے قرآن مجید اور بائبل کے ایک کامن میریکل کے حوالے سے اپنی ریسرچ پیش فرما رہے تھے، اور آپ کے لیکچر کے آغاز میں آپ نے ڈاکومنٹری بھی ملاحظہ فرمائی۔ وہ ڈاکومنٹری بھی علامہ صاحب کی ویب سائٹ کے اوپر ہے، آپ وہاں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور ہارڈ کاپی کی صورت میں آپ کو یہ بکلیٹ انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، تو یہ دونوں لینگویجز میں آپ کو مل جائے گا، اور اس کی سافٹ کاپی بھی میں شیئر کر دوں گا سی آر کے ساتھ، اگر آپس میں آپ لوگ بعد میں اسے ایک دوسرے کے ساتھ آپ سے ایکسچینج کر لیجیے گا۔ اپنے ہماری آج کی اس نشست کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے پہلے یہ بتائیں کوئی کوشچن اگر آپ کرنا چاہتے ہوں آج کے لیکچر کے حوالے سے، تو کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے یا کوئی بھی کوشچن آپ علامہ صاحب سے کرنا چاہتے ہیں تو مائک پھر آپ کی طرف بڑھایا جائے۔ آج کے لیکچر کے حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے؟ آج کے لیکچر کے حوالے سے میں ایک سوال کروں۔ جی آپ جن کو یہ مضمون سمجھ میں آ گیا، یہ بہت قیمتی ایک پوائنٹ ہے، اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور قادیانیوں سے بحث کرتے ہوئے یہ یوسف علیہ السلام کا پوائنٹ ملا ہے۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس پوائنٹ کو اپنے اپنے طور پر جہاں جہاں آپ شیئر کر سکتی ہیں، نیٹ میں ادھر ادھر جہاں بھی کر سکتی ہیں، یہ جس کو اپنے فیملی میں کتابچہ بانٹنا ہو وہ مانگ سکتا ہے، اور میرے پیسے تو میں ان کو لا کے دے دوں گا، اور اس کو جتنا آگے بڑھائیں گی تو یہ دنیا بھی آپ کا دنیا میں بھی آپ اس سے لطف اندوز ہوگی، اور آخرت میں بھی آپ کو پتہ چلے گا اگر جنتی ہیں یا درجات ضرور کچھ نہ کچھ بلند ہوگا انشاءاللہ۔ علامہ صاحب کے بعد آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ مائک دیں ذرا ان کو، بالکل آخر میں بیٹھیں گے، آن کر لیجیے گا اسے اور مائک دیجیے گا۔ جی مجھے یہ پوچھنا ہے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی جو لاش وہاں سے گزری تھی، مجھے وہ سمجھ نہیں آیا۔ سوری دوبارہ زور سے بولیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی جو لاش وہاں سے گزری تھی، جہاں سے فرعون کی لاش محفوظ ہے، مجھے وہ بات سمجھ نہیں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاش نہیں گزری تھی، یوسف علیہ السلام کی لاش گزری تھی۔ سوری، یوسف علیہ السلام۔ ہاں ایکسکیوز، تو آپ سوال کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کی لاش گزری جی، یوسف علیہ السلام کی جو لاش وہاں سے گزری تھی وہ سمجھ نہیں آیا۔ سمجھ میں نہیں آیا وہ پوائنٹ کیا ہے بنیادی طور پر؟ وہ جینیسس کا جو آخری آیت ہے نا، جینیسس میں نے ذرا سا جینیسس کا جو جینیسس کا آخری جو آیت ہے پیدائش کا، یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں فوت ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ اپنے ساتھ میں جو لوگ تھے ان سب سے پرومس لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جب تم کو مصر سے نجات ملے گا تو میرا لاش بھی ساتھ لے جانا، اور تم کو یقیناً نجات ملے گا تو میرا لاش بھی ساتھ لے جانا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے یہ 400 سال بعد نجات ملا، موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں نجات ملا، تو موسیس کیریڈ دا باڈی آف کافن آف جوزف، وہ آپ کو فلم میں دکھایا بھی تھا کہ ایک تابوت جا رہا ہے بیر کلثوم سے سکے راستے کے اوپر، تو وہ تابوت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کا ہے، اور گڈ نیوز بائبل میں یہاں رکھا ہوا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ انفارمڈ دی باڈی آف جوزف اینڈ پٹ اٹ ان اے کافن، ایجپٹ میں رکھا، ایجپٹ میں وہ رکھا رہا، دفن نہیں کیا، اور جب وہ 400 سال بعد نجات ملا تو موسیٰ علیہ السلام کیریڈ، اور یہ دفن کرنا تھا میرے خیال سے ان کے والد کا بھی انتقال ہوا تھا، یعقوب علیہ السلام کا، تو ان کا بھی وصیت تھا کہ وہیں پہ دفن کرو، تو ان کے لاش کو بھی اس بائبل میں لکھا ہے کہ 40 دن میں ان کو ہنور کیا کہ اقبام کیا گیا، اور 40 دن بعد پھر وہ بادشاہ سے اجازت لے کے اور اس پر لے کے گئے، اور بہت دھوم دھام ہوا، راستے میں کافی پورا سفر کا بھی بڑا اچھی کہانی اس میں ہے۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام سے
لے گئے تو یہ بڑا اچھا پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے سے تیاری ہو رہا ہے کہ ادھر میں فوت ہوں گے، ادھر سے لاش جائے گا، اور یہ جو یوسف علیہ السلام کا لاش گیا تو اسی جگہ سے فرعون کا لاش دریافت کا مبتدا ہوا۔ یہ جو میٹنگ پوائنٹ آف دا ٹو بکس، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن بائبل کے بعد بھی ہے اور اس کا تسلسل بھی ہے، اور ان دونوں کلام کا خدا ایک ہی ہے۔ اور کرسچن لوگ جو ہے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ قرآن کا خدا کوئی اور ہے اور وہ بائبل کا خدا کوئی اور ہے۔ بابر شیخ بولا تھا نہ تمہارا خدا کوئی اور ہے نہ ہمارا خدا کوئی اور ہے، لیکن کرسچن لوگ نہیں مانتے ہیں۔ تو ابھی نیوزی لینڈ میں جو 50 آدمی مارے گئے، تو میں نے اس کا ایک یہ جو آپ کی USB تھی اس میں ہے، اس کو میں نے بولا ہے کہ بھئی یہ تمہارا خدا بھی وہی ہے، ہمارا خدا بھی یہی ہے، تو اس پوائنٹ کو پھیلاؤ، یہ والے مضمون کو یوسف علیہ السلام اور فرعون کا، اس کو پھیلاؤ بھی تو کرسچن یہودی اور مسلمان سب کو احساس ہوگا ہمارا خدا ایک ہی ہے۔ تو اب جو دشمنی کرتا ہے اس پہ کافی کمی ہوگا یا ختم ہوگا۔ یس، آپ کچھ مائک دے رہے ہیں جب میں جی مائک میں بولیں شروع کریں تاکہ علامہ صاحب کا صحیح بات ہو۔ سر میرا سوال یہ تھا، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ آپ بولیں۔ آ رہی ہے۔ سر یہ سوال تھا کہ جو یہ ہالی ووڈ میں ہمیں علیہ السلام کو موضوع بنا کر فلمیں بنائی جاتی ہیں، کیا وہ بائبل کے مطابق ہوتی ہیں یا اس سے کانٹروڈکٹ ہوتی ہیں یا ان کا اسکرپچر بائبل کے مطابق ہوتا ہے یا وہ خود ساختہ ہوتا ہے؟ جیسا آپ لوگ استادوں کے مطابق نہیں ہیں خاموشی کیا کرنے میں، تو یہ جو فلم جو ہوتا ہے نا، یہ بندر بازی بہت ہوتا ہے اس میں۔ اسی سے تو میں نے یہ مضمون تک پہنچا نا کہ وہ 10 کمانڈمنٹس فلم میرا بھتیجا بولا 7 دفعہ دیکھا، اور فرعون جو ہے وہ محل چلے جاتا بات کیا، کیونکہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ فرعون ڈوبتا ہے اور یہ قرآن کا صداقت ثابت ہو رہا ہے، تو وہ اس سے بھاگنے کے چکر میں پھر ان کو ڈبائی مت اور کہانی کو پورا کنفیوز کر دو۔ تو میں نے 10 کمانڈمنٹس کو بھی چیلنج کیا تھا، اور کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں بھی جھوٹ بولتا ہے، فلم تو بولتا ہے جھوٹ، کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں بولتا ہے کہ ایسا کوئی آیت بائبل میں نہیں ہے جس سے ماننا ضروری ہو کہ فرعون میدان میں جنگ میں گیا تھا اور جانے کے بعد وہ ادھر میں بہت بھی بار ڈبا دی، تو وہ میں نے وہ جو نیکسٹ ڈے فادر لوگ سے فون میں بات کیا، تو پہلے تو بولا وہ بادشاہ لوگ محل سے لڑائی کر رہے، اس زمانے میں وائرلیس کام تھا اور تب سائڈ اور تو مائنڈ ہو جاتا، تو کیٹ کے دبے دن مائی اسپیڈ پہ وہ کہنا نظر نہیں آئے، تو یہ ایسی فالتو بات بہت لوگ کرتا ہوں، یہ سب کا عادت ہے، یہ خالی کرسچن اور یہودی کا عادت نہیں ہے، یہ بنی آدم کا عادت ہے، اس میں ہندو بھی آ جاتا ہے، مسلمان بھی آتا ہے اور کرسچن یہودی سب آتے ہیں، کہ پڑھنے چھوڑنے کا بہت عادت ہے، اور کسی صورت سے بس وہ ہم جیتنے کا خالی شوق ہوتا ہے، جب تک ہارنے کا بھی وہ ایکول شوق نہیں ہو۔ ایک میرا مضمون تھا بہت مشہور ہو گیا تھا، تو اس میں میرا دوست غلطی نکال گیا، تو میرے گھر میں سنڈے کو لنچ ہوتا تھا، 12 لوگ ہوتے تھے، تو علمی گروپ ہے، تو وہ ایک دوست اسی میں سے تھا جس کو میں گاڈ گفٹڈ فرینڈ بولتا ہوں، وہ لایا وہ غلطی نکال دی، تو لوگ سمجھے آج اس کا آخری ملاقات کا جھگڑا ہو جائے گا۔ میں 1 منٹ میں وہ لائن بتایا کہ یہ لائن ہے، وہ پڑھا اور میں نے بولا ہاں بات تو صحیح ہے، 12 آدمی کے سامنے اس کا ہاتھ دیا، اس کو کس کیا، اور پھر اس کو بولا کہ یہ میگزین میں بھی کریکشن آئے گا، یہ کوئی خراب بات نہیں، کیونکہ علم میں تو اضافہ ہی ہوتا ہے نا، ہارنے سے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کا بھی آپ کو شوق ہونا چاہیے۔ ہارنے میں جتنا غم ہوتا ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ خوشی ہوتا ہے کہ علم میں اضافہ ہوا، آپ اپنے خوشی میں اضافہ کریں۔ جی بس سر میرا سوال یہ ہے، کوشچن میرا ہے کروسیفکشن کے حوالے سے ہے کہ میں نے جو ہے ڈفرینٹ کتابوں میں ڈفرینٹ طریقہ پڑھا ہے کروسیفکشن کا حدیث علیہ السلام کی، تو سر بیسکلی میں تھوڑا جاننا چاہتی ہوں کہ سر ہوا کیا تھا، کیونکہ قرآن کے مطابق تو ہوئی نہیں تھی کروسیفکشن، تو پھر کیسے وہ اوپر گئے اور کیا چیز تھی، کیا ہوا تھا اس وقت، میں یہ جاننا چاہتی ہوں۔ یہ آپ عمر بھائی سے ریکویسٹ کر کے ایک نیکسٹ کلاس ڈیٹیل میں، میرا وہ جو کروسیفکشن جو ہے نا اس کے بارے میں جتنا مت ہے نا وہ سب کو ہم نے غلط ثابت کر دیا ہے، اور 2007 میں پہلے دفعہ بائبل کا پہلی ثابت ہوا، تضاد تو ثابت بہت ہے، ایک سابق پادری جس کا ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا بھی تھا،
وہ بولتا تھا کہ پہلا دفعہ تحریف شامل ہوا، کیونکہ یہودی کی کتاب میں نہیں ہے کہ جو لڑکا ہے جو لعنتی ہے تورات میں، تو کرسچن جو تورات چھاپتے ہیں اس میں لکھتا ہے اور ہی ہو از ہینگڈ از جسٹس آف گاڈ، لیکن اس گڈ نیوز بائبل یہ میرے پاس گھر میں انعامی طور پر رکھا ہوا ہے، اس میں وہ نہیں ہے، اس کا جو وہ ڈیوٹرونومی کا 21 ایسا کچھ ہے اس میں وہ پوائنٹ نہیں ہے، اور یہ بہت مزیدار ثابت ہوا تھا، تو میں نے کرسچن کو چیلنج بھی کیا اور اسی وجہ سے میں اقوا بھی ہوا ہوں یہی دو مضمون کی وجہ سے۔ اس پر انشاءاللہ ہم ایک لیکچر آپ کا اس میں علم سے اسٹارٹ کریں گے، اقوا میں اینڈ کریں گے، اور پھر سے اقوا کا بیان ہے نہیں، بس اقوا کا ذکر مت کیجیے گا، لیکن آپ لوگ کو اقوا نہیں کریں گے، اپنا اقوا کا بیان۔ جی بس یہ لاسٹ کوشچن ہے کیونکہ پھر ہم بیان کی طرف جائیں گے۔ جی مائک آن کیجیے نیچے سے۔ جی سر آپ ایک مور جس میں کالا اور جو گرد ہوا دو علیحدہ ہیں، تو یہ بھی بائبل میں ہے یا ہمارا جیسے قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے؟ بائبل میں بڑا کلیئر ہے کہ جب ایکسوڈس شروع ہوتا ہے نا، یوسف علیہ السلام اس کے اندر کے چلے جاتے ہیں، تو اس میں لکھا ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کے ٹائم پہ فرعون تھا تو اس کا کہانی سب لوگ بھول گئے اور وہ بہت ظلم کرتا تھا جو نیا فرعون تھا۔ تو فرعون جب یہ موسیٰ علیہ السلام کسی کو قتل کر کے مدیان چلے گئے تھے شعیب علیہ السلام کے بعد، تو اس زمانے میں وہ فرعون مر جاتا ہے جو ان کو پالا تھا، اور دوسرا فرعون جو اس کا بیٹا تھا 13واں بچہ تھا شاید، تو اب وہ پاور ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں جادوگروں کا مقابلہ بھی اسی کے ساتھ تھا، اور پیچھا بھی یہی کیا، ڈوبا بھی یہی، اور اس کا نام مرگلٹا تھا، نام بھی بڑے مزے کا، مرگلٹا، یہ مرگلٹا ہو گیا۔ اور اس طریقے سے آپ کا کیا سوال کا جواب ہو گیا تھا؟ جو بائبل میں تو ہے تو فرعون، اور قرآن میں بھی میرے سے ایک سوال کیا تھا کہ وہ تو بولتا ہے کہ ہمارے ساتھ پلے ہو تم یہ وہ، تو وہ میں نے اس کو کہا کہ وہاں لفظ ہے ہم جو ہے جمع کر سیکھا ہے، اگر میں بولتا تو وہ صرف فرعون تھا میرے ساتھ پلے، لیکن وہ ہم کا سیکھا ہے، تو وہ ہم کا سیکھا جو جیسے وہ جمع ہے، وہ ایک فرعون اپنے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے، ہمارے خاندان کے ساتھ پلے ہو اس کے لیے، تو وہ بہت خوش ہو گیا تھا، بولا یہ آپ تھے تو۔ بہت شکریہ علامہ صاحب کے لیے بھرپور تعلیم۔ آپ دیکھیے کہ اگرچہ علامہ صاحب کا تعلق مدارس سے یا جو ہمارے یہاں ٹریڈیشنل ایک طریقہ ہے دینی تعلیم حاصل کرنے کا، مدارس سے آپ کا تعلق نہیں، لیکن اس کے باوجود بالخصوص جو کمپیریٹیو اسٹڈیز کے حوالے سے آپ نے مسلسل محنت کے باعث آپ نے ماشاءاللہ اتنا درد آپ نے اپنے اندر پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمر کے اس حصے میں ماشاءاللہ اتنا آپ کا حافظہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے خدمات کو قبول فرمائے۔ آپ کی بھرپور تعلیموں میں میں ملتمس ہوں پروفیسر اسما سے کہ آپ اپنے خیالات فرمائیں، اور میں